بنی اسرائیل کی اس عورت کا قصہ ہمیں تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی عورت انتہا کی خوبصورت تھی اور اس کو اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھانا اچھی طریقے سے آتا تھا۔ یہ صبح سویرے بن سور کے کھڑکی میں بیٹھ جایا کرتی تھی اپنے گھر کی، اور آتے جاتے ہوئے مرد جب اس بنی اسرائیل کی عورت پر ان کی نظر پڑتی تو وہ ٹھہر جاتی اسی پر، اور ان مردوں کا دل للچاتا کہ وہ کسی طرح اس عورت کے قریب آئیں، اسے دیکھتے رہیں، اسے چھوئیں۔ ان کی حسرت بڑھتی۔ جب بھی کوئی مرد گزرتا اور اس کی طرف آگے بڑھتا اور ٹھہر کر اس کی طرف دیکھتا تو وہ عورت اپنے گھر میں اسے دعوت دیتی۔ چند پیسوں کے لیے بنی اسرائیل کی وہ عورت اس مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور یہی اس کا طریقہ کار تھا۔ وہ بن سور کے روز کھڑکی پر بیٹھ جاتی اور آتے جاتے مرد جب ٹھہر کر اسے دیکھتے تو وہ چند پیسوں کے خاطر انہیں اپنے گھر میں دعوت دیتی۔ یوں وہ مرد اپنی خواہشات پوری کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ اس طرح کمانے کا اس عورت کا یہ معمول تھا۔ وہ فاحشہ عورت دن بھر میں یہ کام کر کے اچھے پیسے کما لیا کرتی تھی۔ اپنا روزگار وہ اسی طرح چلاتی تھی۔ یوں ایک دن ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والا مرد اس کی گلی سے گزرا، اور جب اس شخص کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس کے قدم آگے نہ بڑھ پائے اور وہ وہیں ٹھہر کر اسے دیکھتا رہا۔ اس عورت نے اسے گھر میں آنے کی دعوت دی، لیکن اس کے بدلے اس نے 1000 دینار طلب کیے۔ اگر وہ شخص اس کی قربت چاہتا ہے تو اسے پہلے 1000 دینار دینے ہوں گے، لیکن اس شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ تو وہاں سے وہ چلتا بنا، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح اس عورت کی قربت حاصل کرنی ہے۔ گویا وہ رات دن محنت کرتا اور 1000 دینار جمع کرنے میں جٹ گیا تھا۔ 1 مہینے کی کڑی محنت کے بعد اب اس کے پاس 1000 دینار جمع ہو گئے تھے، اور اب وہ اس عورت کے در پہ حاضر ہوا۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے اندر آتے ہوئے، لیکن اس نے ہمت کری اور اس کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہی تھا کہ اس کے ایمان نے اس کی ملامت کری۔ اس پر ایک خوف اور کپکپی سی طاری ہوئی اور وہاں سے وہ بھاگ اٹھا۔ وہ 1000 دینار بھی وہیں چھوڑ آیا اور اس عورت سے کہتا گیا کہ مجھے یہ پیسے واپس نہیں چاہیے، تم رکھ لو، لیکن آئندہ میرے سامنے نہ آنا۔ اس فاحشہ عورت کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو چھوئے بغیر وہاں سے چلا جائے، اور حد تو یہ کہ پیسے بھی ادا کر دیے اور وہ بھی نہ واپس لے کے گیا۔ کچھ دن تو اس عورت نے انتظار کیا کہ شاید وہ بھولے بھٹکے واپس آ جائے وہ شخص، لیکن وہ واپس نہ آیا تو دروازے پہ یا کھڑکی پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی اور راہیں تکتی کہ وہ شخص شاید واپس آ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ تو اس عورت نے ٹھان لیا کہ میں اس کی بستی میں جاؤں گی اور اس سے بات کروں گی۔ آخرکار وہ ایک دن گھر سے نکلی اور اس کی بستی تک پوچھتے پوچھتے پہنچی اس کے گھر تک۔ اس عورت کے دل میں اس شخص کے لیے عزت و احترام پیدا ہو گیا تھا اور وہ اس کے گھر نکاح کے غرض سے گئی تھی۔ جب وہ اس کے دروازے پہ پہنچی اور اس نے اس شخص کے بارے میں طلب کیا، دروازہ کھلتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ شخص وہاں سامنے کھڑا ہے، لیکن اس عورت کو دیکھتے ہی اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور وہ وہیں زمین پر گر پڑا۔ خوف کے مارے اس لڑکے کی وہیں موت ہو گئی۔ لڑکے کی اچانک موت دیکھ کے وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے گھر والوں سے بولنے لگی، میں تو اس شخص کے ساتھ نکاح کے غرض سے آئی تھی، اب میرا کیا ہوگا؟ گھر والوں نے لڑکی کا رونا دیکھا تو اس کو تسلی اور حوصلہ دیا۔ اس شخص کی ماں نے اس سے کہا کہ میرے بڑے بیٹے سے تم شادی کر لو، وہ اس سے زیادہ دیندار اور فرما بردار ہے۔ لڑکی راضی ہو گئی اور یوں اس فاحشہ عورت کی شادی ایک دیندار گھرانے میں ہو گئی۔ اس شخص کے اس عورت کے 7 بچے ہوئے اور 7 کے 7 لڑکے، اور وہ لڑکے اپنے دور کے بڑے اولیاء بن کر نکلے۔ اس عورت کا دل ایسا دین کے لیے پلٹا کہ اللہ نے اس کی نسل سے دین کا کام لینا شروع کر دیا۔ کچھ دن پہلے یہ وہی عورت تھی جو اپنا جسم فروخت کر کے پیسے کمایا کرتی تھی، اور آج اس کے گڑگڑانے میں، اس کے توبہ کرنے میں اتنا اثر تھا
کہ اللہ کو پسند آ گئی اس کی توبہ اور اللہ نے اس کو چن لیا اپنے دین کے لیے اور اس کی نسل سے عالم پیدا کیے۔ ایسا ہے ہمارا رب، معاف کرنے والا اور اپنی برکتیں نازل کرنے والا، جو اس کی اطاعت کرے اور اس سے اپنا فضل حاصل کرنا چاہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ توبہ کا دروازہ صرف موت آنے پر ہی بند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اسی طرح کی دلچسپ اور سچی کہانیاں سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔